چلو غلط ہو گیا تو پھر سے دوبارہ جا کے اس پیپر کو حل کیا جائے. دیکھیں یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے جس کو بار بار میں یاد دلا رہا ہوں، بار بار اس طرح متنبہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو موت سے پہلے تیار کرنا. یہ موت سے پہلے کی تیاری کا سارا معاملہ ہے، کیونکہ رزلٹ آنے کے بعد اگر خدا نہ کرے فیل ہو گئے تو پھر دوبارہ اس کے اندر کوئی بھی اس دنیا کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ دنیا دارالعمل، یہاں ہم عمل کرنے آئے. یہ دارالانعام نہیں ہے، یہ دارالعطاب نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے. ہم اور آپ سب امتحان سے گزر رہے ہیں. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھا جائے. جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن ہم اور آپ اللہ معاف کرے اس دنیا کی رونقوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم امتحان دے رہے ہیں. بلکہ ہم اور آپ جو ہے وہ یہاں پر ان چیزوں کو، جس کو کوئی چیز مل گئی تو اس کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، اور انجوائے کے اندر جو ہے وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جاتا ہے. یا ہماری بدعمالیوں نے اس کو گھیر لیا تو بدعمالی کی وجہ سے اور بھی بہت سارے معاملات کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. وہ عافیت آ جائے تو دور ہو رہا ہے، وہ عافیت نہیں ہے بلکہ وہ لعنت کہلائے گی، کیونکہ اللہ سے دوری ہی ان ساری چیزوں کی کسوٹی ہے. اور اللہ سے اگر قرب محسوس ہو رہا ہے ہر چیز، تو وہ تکلیف بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کی رحمت ہے. یہی بات تو جس دن ہمارے سمجھ میں آ گئی اس دن سے ہماری جو ہے وہ کامیابی شروع ہوگی. ابھی تک اللہ معاف کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ سمجھنے کے بعد دنیا کے اندر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم سب کام چھوڑ کر اپنی تیاری میں لگ جاتے ہیں امتحان کی، اور سارے معمول کو ترک کر دیتے ہیں. شادیوں میں نہیں جاتے، کسی تقریب میں نہیں جاتے، سارے جو ہے وہ آؤٹنگ بند کر دیتے ہیں کہ بھائی پیپر ہونے والا ہے. ماں باپ بھائی بہن سب اس کو اسی بات کی ترغیب دیتے ہیں، بھائی دیکھو پیپر ہونے والا ہے بیٹا، کچھ دن کی بات ہے، بس تم اس کی تیاری کر لو، پھر زندگی بھر مزے کرو گے. اسی طرح ہر آدمی جو ہے وہ یہی بات کہتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہی کہتا ابھی تو بہت وقت ہے بھائی، ابھی سے تم نے اپنا حال بدل لیا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی سے تم نے اپنے آپ کو جو ہے ایسا بنا لیا. اللہ معاف کرے وہ ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، عزیز ہو، اقارب ہو، ہر آدمی اسی طرف ہمیں دھکیلتا ہے کہ بھائی ابھی سے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا. تو دونوں میں کتنا فرق ہے، کیونکہ سمجھ نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بعد کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر چیز میں آلٹرنیٹ ہے، اس آلٹرنیٹ کے باوجود اتنے زیادہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ معاف کرے شاید ہی کی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جبکہ آخرت کی کسی چیز کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ اس طرف ہماری توجہ نہیں. کیا مطلب ہے، کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی یہی جائزہ لینے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا کی تفکرات سے، پریشانیوں سے، دنیا کے معاملات سے نکال کر ہمیں یہاں بیٹھا. بھائی دیکھو، موازنہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. سمجھ ہو تو یہ دنیا کی سمجھ کے اندر تو یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے سمجھ نہیں ہے تبھی تو ہم ان باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے. جبکہ موت کا تو پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جائے. تو بھائی جب جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری توجہ ہے ہی نہیں. تو بھائی یہ باتیں جس دن انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو بھائی جس طریقے سے ہم دنیا کے امتحان کے پیچھے پریشان ہوتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اسی طرح ہم آخرت کے لیے تیاری کریں گے، آخرت کی پریپریشن کریں گے. لیکن وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفس جو ہے یہ ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیتا. نفس تو ہمیں دنیا کی طرف کھینچا جاتا ہے. ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. اور اسی وقت میں جسے بزرگان دین نے چند اشعار میں یہ بات کہہ گئے کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ سال گزرتی چلی گئی. یہ عمر جس لیے ہمیں دی گئی تھی، جو ٹائم لمٹ ہمیں دیا گیا تھا، وہ ٹائم لمٹ گزر گیا. ہم جیسوں کے لیے تو گزر ہی گیا. جس کو دوسرا شاعر کہتا ہے کہ بھائی گرا سگنل بجی سیٹی، یہ انجن جانے والا ہے. یہ چہرے کی سفیدی، داڑھی کی سفیدی، بال کی سفیدی،
یہ اٹھنے بیٹھنے میں کمزوری اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ بھائی اب کسی دن بھی ہمارا بلاوا آ جائے، لیکن ہم اور آپ، اللہ معاف کرے، اس بلاوے کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہو رہی۔ یہی لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم اپنے سب کچھ کو ترک کر دیتے ہیں۔ شادی میں نہیں جائیں گے، بیاہ میں نہیں جائیں گے، فلاں میں نہیں کریں گے۔ کیوں؟ تیاری ہے، پیپر ہے۔ لیکن اس دنیا کے جس پیپر کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اور روز اس کی ندا لگائی جا رہی ہے، وہ کیا ندا ہے؟ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقارہ۔ تو بھائی یہ تو روز نقارہ بج رہا ہے کہ بھائی موت قریب ہے، موت قریب ہے۔ جو جتنی موت زندگی لے کر آیا ہے، جو جتنی زندگی لے کر آیا ہے، بھائی اس کی زندگی دن بدن ختم ہی ہو رہی ہے نا۔ لیکن ہم اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا۔ خدا کے لیے بھائی یہ احساس کا پیدا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہی چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، کیونکہ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ پیپر ہے بہت آسان ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا تو پیپر کیسے دیں گے؟ یہاں پر ہمارے پاس چند استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی بتائیے، آپ اس بات کا وہ کیجئے کہ بھائی جس بچے کو پیپر ہی سمجھ میں نہ آئے، کیا وہ پیپر حل سالو کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اصل چیز تو سمجھنا ہے، حالانکہ اس کو آتا بھی ہوگا، لیکن جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو سالو کیسے کرے گا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں بھائی، ہم اور آپ جس پیپر کو سالو کرنے یہاں پر بھیجا گیا ہے، اس کی پریپریشن کدھر ہے؟ سوال ہے کدھر ہے؟ تو اللہ معاف کرے، کوئی پریپریشن نہیں۔ اور دنیا کے ایک پیپر کی پریپریشن ساری سال کر رہے ہیں، ایک ٹیوشن کی بجائے دو ٹیوشن کے بجائے اسکول کے بعد بھی ماں باپ بھائی بہن سب لگے ہوئے، بھائی تیاری کرو۔ بھائی کہاں گھوم رہے ہو؟ صبح سے لے کر رات تک گھومتے رہتے ہو، پڑھتے دیکھا نہیں تمہیں؟ یہی باتیں ہم اپنے بچوں کو، اور یہی باتیں ہم سنتے آئے، لیکن کبھی ہم ہمارے اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا کی تیاری میں نہیں، آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا پریپریشن ہے؟ اس کے لیے تم نے کہیں گئے ہو پریپریشن کے لیے؟ اس کے لیے تم نے کسی ٹیوٹر سے تعلق رکھا ہے؟ تو یہ کیا ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ معاف کرے گا، کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ بھائی صحابہ کو ضرورت تھی، تابعین کو ضرورت تھی، تبع تابعین کو ضرورت تھی، سب کو ضرورت تھی۔ نہیں ضرورت ہے تو ہمیں نہیں ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے یہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اور جس چیز کے پیچھے شیطان نے ہمیں لگا دیا، بھائی وہ تو 1 سیکنڈ کا کام ہے، وہ تو 1 سیکنڈ کا کام ہے۔ ایسے چھوٹتا ہے نماز، ایسی چھوٹتے ہیں چیزیں کہ علمان الفیظ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے بھائی، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا؟ کرنا یہی ہے کہ ہر جس طریقے سے دنیا کی پریپریشن ہم کرتے ہیں، اسی طرح بھائی یہ آخرت کی پریپریشن کرنی ہے۔ اور اس کا طریقہ دنیا کی پریپریشن کے لحاظ سے بہت مشکل ہے، کیونکہ پیپر لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بہکانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور نفس کو ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے فٹ کیا ہے، وہ فطرتاً کیا ہے؟ اس دنیا کی محبتیں۔ جس کی محبت ہوتی ہے اسی وہی چیز غالب آ جاتی ہے۔ ہم زندگی میں یہی دیکھ رہے ہیں، ماں باپ سے پہلے محبت تھی تو ماں باپ کی باتیں غالب تھی، بیوی آ گئی تو بیوی کی محبت غالب آ گئی تو ماں باپ کی محبت کم ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے تو بچے کی محبت غالب آ گئی تو دوسری چیزوں کی محبت کم ہو گئی۔ مال نہیں تھا، مال کی محبت نہیں تھی، مال آ گیا، مال سے محبت ہو گئی۔ یہ محبت فطرتاً ہمارے اندر ڈالی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان لینا تھا۔ اور اللہ کی محبت جو ہے وہ فطرتاً نہیں ہے، وہ وہبی نہیں ہے، وہ کسبی ہے، وہ پیدا کرنی پڑے گی۔ کیونکہ جب تک ان چیزوں کی ہمیں اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی، ہم اپنی اولاد کی محبت سے اس کو نہیں پورا کر سکتے۔ ہم دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ کی محبت ہم پہ غالب نہ آ جائے۔ بھائی یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے ہوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے۔ اب بھی نہیں آؤ گے تو مرنے کے بعد تو نہیں آنا،
داڑھی سفید ہو چکی، معاملات گزر چکے، دنیا کی جو معاملات ہیں، بیوی بچے مال، یہ سب چیزیں میسر آ چکی، کہانی ختم ہو گئی. لیکن ہم اور آپ جو ہے وہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اسی دنیا کی طرف. بھائی دنیا کو دین کا حصہ بنانا، دنیا کے ہر عمل کو ایسا کرو کہ وہ دین کا معاملہ بن جائے. یہی اس کی پریپریشن ہے کہ بھائی دنیا کا کام ہوگا، وہی بیوی، وہی بچے، وہی مال، وہی سب کچھ ہے، لیکن ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ محبت اللہ کی محبت کے حکم کے عین مطابق ہو جائے، سنت کے عین مطابق ہو جائے. جیسے ابھی پڑھ کے ہی بتایا جا رہا تھا، یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں، جو نماز میں ہیں، لیکن ہمیں علم ہی نہیں. جب نماز میں سنتوں کا علم ہی نہیں ہے تو اس کی سنتوں کا ثواب کیسے ملے گا؟ حالانکہ روز نماز پڑھ رہے تو یہ اس کی پریپریشن کیسی ہوگی؟ کون بتائے گا؟ خواب میں کہ جبریل آئیں گے؟ نبی کے پاس بھی 10,000 سے زیادہ دفعہ جبریل سے آئے ہیں. ہمارے پاس کیا جبریل ہمارے پاس بھی آئیں گے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا ہے، کیونکہ جب طالب اپنے طلب کی وجہ سے کہیں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ طلب پوری، یہ اللہ کا کام ہے. وہ اس کو وہ چیزیں سمجھا دیتے ہیں، وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو عام دنوں کی چیزیں ہیں، لیکن وہی ثواب بنتی چلی جا رہی ہے. ورنہ یہی نماز جو ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ لعنت بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. بھائی ایک نماز ہی صرف لے لیجیے جو ہم روز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتا ہے اس کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ کیا اس نیت سے ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو بھائی اس کا ثواب بھی نہیں ہے. دیکھیں یہی بات کو سمجھنا ہے کہ جب تک ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا ثواب بھی نہیں ہے. حالانکہ کر رہے ہو تم، لیکن پتہ ہی نہیں. تو وہ جب پتہ نہیں ہے تو وہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، وہ بینیفٹس ہم حاصل نہیں کر پا رہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. اس لیے آپ سب سے ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، سسٹم پہ ڈال دو. جسے کہ سسٹم پہ ڈالنے کے بعد وہ وقت لے گا. ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمیں آج بار بار کہتا ہوں، بھائی مجھے میڈیکل کالج میڈیکل پڑھنا ہے، میڈیکل کالج میں داخلہ لے کر وہاں جانا شروع کر دو. کوئی ضرور نہیں ہے، تم ہو سکتا ہے 1 سال فیل ہو جاؤ، 2 سال فیل ہو جاؤ، لیکن جب 5 سال 10 سال کے بعد تم ضرور بے ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن جس نے داخلہ ہی نہیں لیا، جس نے وہاں پر اس کا قصد ہی نہیں کیا، کیا وہ میڈیکل کا ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. حماقت ہے، نہیں بن سکتا. لیکن یہ حماقت ہم یہاں کہتے ہیں اور یہاں نہیں سمجھتے. یہی تو میں سمجھانے کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی یار، یہ کیسا معاملہ ہے؟ وہاں کہتے ہیں نہیں بن سکتے اور یہاں تم کیسے بن جاؤ گے؟ کیا کسی سے تم نے اپنی پریپریشن کرائی؟ کیا کسی سے تم نے یہ تعلق جوڑا؟ نہیں. اور ویسے کیا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. یہی تو ہلاکت ہے. یہی تو ہلاکت ہے کہ بھائی جب تم نے، جیسے وہی والی بات ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی میں ڈاکٹر بنوں گا اور سب کی جو ہے دنیا کی خدمت کروں گا، پیسے کماؤں گا، یار پاگل آدمی، کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ پاگل ہی کہو گے یار یہ دماغ خراب ہو گیا، اس بیچارے کا اچھا خاصا تھا لیکن آج کل دماغ کام نہیں کرتا. تو بھائی یہی میں عرض کر رہا ہوں، اس سسٹم پہ جب تم ڈال دو گے پھر یہ باتیں تمہاری انشاءاللہ ماشاءاللہ کارآمد ہو جائے گی. ایک آدمی نے کیکڑ کا درخت لگایا ہوا ہے اور روز اس کیکڑ کے درخت میں جو ہے وہ قرآن شریف پڑھ کے پھونکتا رہے، کیا اس میں سے آم نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، کبھی نہیں نکل سکتا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہمارے معمولات ہیں، اعمال ہیں، وہ تو کیکڑ والے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی طلب ہی نہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہو رہی. جب اس کی طلب نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، تو پھر وہ چیز کیسے آئے گی؟ تو یہی بات کو سمجھنے کے لیے بھائی خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لمحے کے لیے، کچھ منٹ کے لیے یہاں بٹھایا. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان جو لگتا ہے بہت معمولی، لیکن یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جب ہم اپنی دنیا میں دوبارہ مشغول ہو جاتے ہیں تو اتنا کوئی سوچتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی ایک تیزی سے زندگی چل رہی ہے. پچھلے ہفتہ گزرا تھا، ایک ہفتہ اور گزر گیا، ایسے ہی بیٹھے جیسے بیٹھے تھے. لیکن تبدیلی کدھر ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے فکر ہی نہیں ہے. اس لیے ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کیونکہ مجھے دوسری بات کرنی ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کہا ہے، بھائی جو باتیں
چند باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں، تم اس پہ عمل کرنا شروع کر دو تو کیا ہوگا؟ خدا جب حسن دے گا نزاکت آ جائے گی. لیکن جب حسن نہیں ہے تو نزاکت کہاں سے لائے گی؟ بولتے رہو، سکھاتے رہو، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں ویسا کرنا چاہیے، تم یہ، تو کوئی حاصل نہیں ہوگا. اصل تو حسن ہے. جیسی ان چیزوں کا حسن پیدا ہوگا نزاکت خود بخود آئے گی، یہ سوچیں خود بخود پیدا ہوں.